اسکالرز کہتے ہیں آلدو جنت کی 2 کیٹیگریز آئی ہیں، لیکن جہنم میں ان 2 کیٹیگریز کے مقابلے میں پاپولیشن میسو ہوگی، نافرمان ہمیشہ سے زیادہ رہے۔ تو اللہ نے نافرمانوں کے لیے جنت کو 2 اینگل سے ڈسکرائب کر کے انسینٹیو دیے ہیں، تاکہ نافرمانوں کو اپنی زندگی میں نیکی کرنے کا انسینٹیو مل جائے۔ ایک اور مقام پر بھی آپ کو یہ ملتا ہے سورہ فاطر میں، یہ 3 کانسیپٹ، اصحاب الشمال، اصحاب الیمین اور السابقون السابقون، سورہ فاطر آیت نمبر 32۔ اور یہ سورہ فاطر کی آیت سے پتہ چلتا ہے اسپیسیفکلی یہ ان لوگوں کی بات ہے جن کو کتابیں دی گئیں، چاہے وہ ہم سے پہلے کی امتیں تھیں یا وہ مسلم امت ہے۔ آیت میں آتا ہے ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے ان کو کتاب کا وارث بنا دیا۔ کیا ہم کسی ڈیوائن بک کے وارث ہیں؟ اپنے ابا کی وراثت تو بڑی یاد رہتی ہے۔ کیا ہم کسی ڈیوائن آسمانی کتاب کے وارث ہیں؟ انبیاء کی وراثت جو ہے وہ ان کا علم ہوتا ہے۔ یقیناً مسلمان امت کا ہر شخص وارث ہے اس کتاب کا، اس تعلیم کا جو رسول اللہ پیچھے چھوڑ کر گئے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم ہے۔ تو یہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، یاد رکھیے گا۔ ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے ان کو کتاب کا وارث بنا دیا۔ الذین اصطفینا من عبادنا، اللہ نے ان کو کہا تھا یہ میرے بندے ہیں جن کو میں نے سلیکٹ کیا تھا، ہم ہینڈ پکڈ ہیں۔ سماکم المسلمین، ہمارا نام مسلمان کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے رکھا ہے۔ هو اجتباکم، اللہ نے تم کو سلیکٹ کیا ہے۔ وی آر ہینڈ پکڈ، اور امت میں سے بھی ہینڈ پکڈ مزید وہ پرسنٹیج ہوتی ہے جو قرآن کا علم حاصل کرنے نکل جاتی ہے۔ وی آر ہینڈ پکڈ۔ ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ تو اللہ نے کہا الذین اصطفینا من عبادنا، اپنے بندوں میں سے اللہ نے جس کو چاہا اس کو کتاب کا وارث بنایا۔ اب سنیے گا، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کیٹیگری نمبر 1، ان میں سے ایک وہ ہیں جو اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہم اپنی خواہش پوری کر کے انجوائے کر رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، زندگی کا انٹرٹینمنٹ کا قصہ جو ہے وہ اپنے حصے میں بڑھاتے جا رہے ہیں۔ اللہ نے پہلی کیٹیگری اصحاب الشمال کی مینشن کی ہے، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنانے کی بجائے نافرمان نفس بنانے والے، باٹم لائن سے نیچے زندگیاں گزارنے والے۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، یہ کون سے ہیں؟ یہ ہمارے جیسے لوگ، ٹوٹے پھوٹے، کچھ نیکیاں کچھ غلطیاں، درمیانے میڈیوکر۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، کبھی سیدھا سیدھا چلنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی کسی وجہ سے پاؤں سلپ کر جاتا ہے۔ یہ منہم مقتصد اصحاب الیمین کی کیٹیگری ہے۔ اینڈ دین تھرڈ کیٹیگری ومنہم سابق بالخیرات، یہ تھرڈ کیٹیگری ہے، دا ایلیٹ کیٹیگری، السابقون السابقون۔ ومنہم سابق بالخیرات، اور ان میں کچھ ایسے ہیں جو نیکیوں میں آگے سے آگے دوڑنے والے ہیں، پوزیشن ہولڈر۔ دعا کیجئے اللہ تعالی ہمیں اس کیٹیگری میں شامل فرمائے۔ تو یہ تینوں کیٹیگریز آپ کو ملتی ہیں، اور ان تینوں کیٹیگریز میں سے 2 کیٹیگریز ایسی ہیں جن میں خوف کا ایلیمنٹ ہوتا ہے۔ اصحاب الشمال اس پازیٹیو خوف کو اپنے اندر ڈیویلپ نہیں کر پاتے جو ان کو جہنم سے بچا لے۔ وہ اپنے نفس کے غلام بن جاتے ہیں، وہ اپنے نفس کے پیچھے چلتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ وہ لبریٹڈ ہیں، حالانکہ وہ اپنے نفس کے غلام ہوتے ہیں، یا معاشرے کے غلام ہوتے ہیں، یا کسی جگہ جو ہے وہ اپنے ہی جیسے انسانوں کے غلام ہوتے ہیں۔ انسان مانے یا نہ مانے، انسان کے دل کے اندر ایک لب ہے، ایک ہول ہے، ایک فوکل پوائنٹ ہے، جس میں انسان کی ایک نیچرل ڈیفالٹ ارج ہے کہ وہ کسی کو بھی اس ٹاپ پوزیشن پر بٹھانا چاہتا ہے کہ وہ اس کو پریز کرے اور وہ اس کو ورشپ کرے۔ جن لوگوں نے اپنی زندگیوں میں خدا کو ورشپ نہیں کیا، یا تو انہوں نے کسی بت کو ورشپ کیا، یا انہوں نے کسی انسان کو ورشپ کیا، یا انہوں نے کسی مخلوق کو ورشپ کیا، یا مال کو ورشپ کیا، یا کسی اسٹیچو کو ورشپ کیا۔ انسان کے اندر ڈیفالٹ ارج ہے کہ وہ کسی ایسی سپریم ہستی کو
اپنے دل کے اندر بٹھانا چاہتا ہے جس کو وہ ورشپ کرے. یاد رکھیں جو انسان کسی دین کو نہیں مانتے وہ اپنے نفس کی ورشپ کرتے ہیں, اپنے ہوا کی ورشپ کرتے ہیں, اپنے غلام ہوتے ہیں. اللہ نے 2 کیٹیگریز میں مینشن کیا ہے جن میں خوف ہوتا ہے, وہ جو عباد الرحمن بنتے ہیں. عباد الرحمن از دا ایلیٹ کیٹیگری آف جنہ, اور منہم مقتصد جو ہوگی وہ ہوگی اصحاب الیمین کی کیٹیگری. اب ہمارے پاس چوائس ہے, ہم نے بیئر منیمم پر زندگی میں نیکیاں کرنی ہیں یا ہم نے اپنے آپ کو آگے سے آگے سابقون السابقون میں لے کر جانا ہے, پوزیشن ہولڈر بننا ہے. جب ہم دنیا کے معاملے میں میڈیوکر نہیں رہنا چاہتے, میں بات کروں تو پرفیکٹ بات کروں, میں لکھوں تو پرفیکٹ لکھوں, میں رزلٹ لے کر آؤں تو پرفیکٹ رزلٹ لے کر آؤں, میں گھر بناؤں تو پرفیکٹ گھر بناؤں, میں کپڑے ڈیزائن کروں تو پرفیکٹ ڈیزائن کروں, میں کوکنگ کروں تو پرفیکٹ کروں, میں دعوت کروں تو پرفیکٹ کروں, میرا ٹیبل ڈیکوریشن ہو تو پرفیکٹ ہو, ایون میں آپ کو گفٹ بھیجوں تو بھی پرفیکٹ بھیجوں. ہر چیز میں پرفیکشن چاہیے. جنت کے معاملے میں ٹھیک ہے کونا بھی مل گیا تو ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے. پرفیکشن یہاں بھی ڈھونڈیں. ہاں اس کے لیے آپ کو اپنے نفس کو بہت دبانا پڑتا ہے, تو کوئی بات نہیں, جس کے درجے ہیں سوا اس کے سوا مشکل ہے. جب اپنے آپ رینکس بڑھائیں گی تو انشاءاللہ محنت تو کرنی پڑے گی. آرمی میں بریگیڈیئر اور جنرل ایسے ہی بن جاتے ہیں, یہ بڑی ٹف ٹریننگ ہوتی ہے, جان نکال دیتے ہیں, پھر جا کر جو ہے آپ کو اتنا بڑا ڈیزگنیشن ملتا ہے, پھر جا کر آپ کو اتنے سارے جو ہیں وہ بیجز ملتے ہیں, پھر جا کر آپ کو ایک سے ایک ایوارڈ ملتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ تمغہ جرت دیا جاتا ہے. محنت کے بغیر کامیابی اچیو نہیں ہوتی. اپنا لیسو اونچا پھینکیں اور دعا کریں اس رمضان کہ اللہ مجھے اپنی زندگی میں عباد الرحمن بن کر زندگی گزارنی ہے. تو اب ایک پوائنٹ یہ کہ ہم عباد الرحمن بن کر زندگی گزاریں گے, صحیح. ایک اور پوائنٹ میں اسی پوائنٹ پر آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں, اس لیے کہ آگے مجھے موقع نہیں ملے گا. الحمدللہ یہ آپ میں سے بھی بہت سے لوگوں کو فائدہ دے گا, اور جو لوگ سنیں گے ان کو بھی فائدہ دے گا. دیکھیں یہاں پر الفاظ آئے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, جس کسی انسان نے اللہ کے مقام کا خوف کیا, جس کسی کو یہ خوف ہوا اپنی ذات کے لیے. جب ایک مرتبہ دین کی کھڑکی زندگی میں کھلے, اور الحمدللہ ہماری بھی کھل رہی ہے, ہم نے بھی اللہ کے کلام کی کچھ برکتیں اپنے جسم کے اوپر, اپنے دماغ کے اوپر, اپنے دل پر, اپنی زندگی میں محسوس کرنی شروع کی ہیں. ایک کامن آبزرویشن آپ کی بھی ہے اور میری بھی ہے. ہم نے صرف یہ کام کرنا ہے کہ ہم اس آبزرویشن کو کر کے اپنی اصلاح کریں, اور ہم کبھی اس طرح کا عمل نہ کریں جو میں بتانے جا رہی ہوں. جیسے جیسے انسان میں دین کا شعور آتا ہے, علم آتا ہے, کیا آپ یہ محسوس کرتی ہیں کہ ویسے ویسے ہم انسان اوروں کو بہت جلدی دین کی طرف گھسیٹنے کے لیے سختیاں کرنے لگ جاتے ہیں. میں اولاد کی اس وقت خاص طور پر بات نہیں کر رہی ہوں, اس اولاد کو اس بریکٹ سے آؤٹ رکھیے گا. دیکھیں اولاد ماں ہوتے ہوئے میرا پرائمری کنسرن ہے. اولاد کے ساتھ میں سختی کر سکتی ہوں, اولاد کو میں سمجھا سکتی ہوں, اولاد سے میں دن میں 12 مرتبہ بات کر سکتی ہوں, اولاد کو میں ایک ہی نصیحت دن میں 30 مرتبہ کر سکتی ہوں. آپ کی نصیحت اولاد کے لیے کبھی آبسلیٹ نہیں ہوتی, چاہے وہ آپ سے کہتے رہیں اماں مجھے پتا ہے اگلا جملہ کیا بولیں گی, پھر بھی آپ کی نصیحت اولاد کے لیے کبھی آبسلیٹ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو اولاد کو ایک سائڈ پہ رکھیے گا. اس کے علاوہ جتنے بھی رشتے ہیں یا جتنا بھی آپ کا سوشل سرکل ہے, میں سب کی بات کر رہی ہوں. آپ نے سیکھ لیا کہ آپ نے الحمدللہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے. اب آپ ڈنڈا لے کر ہر دوست کے پیچھے پڑے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھو, 5 وقت کی نماز پڑھو. آپ کو اتنا پتا چلا تھا قرآن کی کلاس میں کہ منافقت کتنی سوئفٹلی پینیٹریٹ کرتی ہے. ہمیں دین پڑھنے کے بعد تھوڑا سا شعور آتا ہے اور ہمیں ہر دوسرا انسان منافق لگنے لگ جاتا ہے. ہمیں ہر انسان منافق لگتا ہے 7 بلین میں سے سوائے ایک انسان کے. وہ انسان جو آئینے میں نظر آتا ہے وہ ہمیں منافق نہیں لگتا. And that's a dangerous tendency. Because technically اگر 7 بلین انسان اس وقت دنیا میں ہے, میں کس انسان کو منافق سمجھ سکتی ہوں؟ کتنے لوگوں کو؟
آپ اپنی اولاد کو بھی منافق نہیں سمجھ سکتے. یاد رکھیے گا یہ بات. آپ اپنی اولاد کو بھی منافق نہیں سمجھ سکتے. یہ گیجٹ صرف اللہ کے پاس ہے جو سمجھ سکے کہ کون منافق ہے. ہاں، اگر مجھے پورے 7 بلین میں سے کسی کے بارے میں شک ہو سکتا ہے کہ یہ منافق ہے، تو اپنا موبائل فون کا ذرا سیلفی موڈ آن کریں، اور جو سامنے نظر آئے سیلفی موڈ میں، اس کے بارے میں آپ سوچ سکتی ہیں یا شک کا شکار ہو سکتے ہیں کہ کہیں یہ منافق تو نہیں ہے. صرف اپنے بارے میں ہمیں ڈاؤٹ ہو سکتا ہے، باقی دنیا کے کسی انسان کے بارے میں نہیں ہو سکتا. انسان دین کا تھوڑا سا علم لیتا ہے اور پھر اپنی ذات کو سب سے پہلے بھولتا ہے. جیسے آلریڈی میں تو احسان کے درجے اچیو کر چکی، میں تو ہوں ہی سابقون السابقون. زبان سے نہ بولیں بٹ ایک باڈی لینگویج ہوتی ہے نا. شیطان آتا ہے نا، شیطان کس راستے پر بیٹھا ہے؟ جو راستہ ڈیویٹ ہو چکا ہے یا جو صراط مستقیم ہے. تو جو انسان اپنے آپ کو سٹرگل کر کے بیئر منیمم پر لاتا ہے، مسٹر ابلیس اس پر حملہ ایسے بھی کرتا ہے. اس کو اس کے اپنے نفس سے ایسا غافل کر دیتا ہے کہ جیسے آپ تو آلریڈی احسان اڈاپٹ کر چکے، اب آپ بنی پورے جہان کی استانی بن کے. آپ نے بیٹھ کے پانی نہیں پیا، آپ نے سجدہ ٹھیک نہیں کیا، آپ کا دوپٹہ بالکل خراب ہے، آپ چائنا سلک کے دوپٹے میں نماز پڑھ رہی ہیں. یہ سب کرنا ہے جہاں ضرورت ہوگی اللہ سے حکمت مانگتے ہوئے، لیکن یہ سب کرنے میں اپنی ذات کو نہیں بھول جانا. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اپنے لیے اس چیز کو ضرور ذہن میں رکھنا ہے. دین کا علم آنے کے بعد ایکٹیویزم میں چلے جانا یہ سب سے آسان کام ہوتا ہے، لیکن اس ایکٹیویزم کے پارٹ کے اندر اپنا تزکیہ کانسٹنٹلی کرتے رہنا یہ کروشل ہے. ہم سارا رمضان سوشل ایکٹیویٹیز کرتے رہیں کہ ہم سڑکوں پر جا کر افطاریاں کھلوا رہے ہیں. سارے ینگ بچوں کو پتہ نہیں کیا شوق چڑھا ہے. مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کے بچوں کو چڑھا یا نہیں چڑھا. یونیورسٹی کے بچوں کو تو ایسا شوق چڑھا ہوا ہے، ہم تو سڑکوں پہ جا رہے ہیں، اماں آپ تو کوئی نیکی کا کام ہی نہیں کرنے دیتی ہیں. مطلب افطار باکس بنا رہے ہیں ہم، اور ہم کبھی شارع فیصل پر جو ہیں وہ وہاں کھڑے ہو جائیں گے، کبھی ہم سن سیٹ بولیوارڈ پر کھڑے ہو جائیں گے، کبھی ہم تین تلوار پہ کھڑے. کیا کرنا ہے بیٹا؟ افطار باکس باندھیں گے. آپ کو نہیں پتا کتنا نیکی کا کام ہے؟ نہیں بیٹا مجھے نہیں پتا. ایکٹیویزم بہت اچھا ہے، لیکن ایکٹیویزم کرتے کرتے، نیکیاں کرتے کرتے میں اپنی ذات سے غافل ہو جاؤں. یہی نہ مجھے پتا ہو کہ مجھ سے میرے اللہ نے کیا ڈیمانڈ کیا ہے. خوب ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، خوب راشن بانٹے جا رہے ہیں، لسٹ بن رہی ہیں، سوشل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، خوب سڑک پر جا کر جو ہیں وہ راشن باکسز ڈیوائڈ کیے جا رہے ہیں بہت. اس کے بعد بڑے پھنے خان بنتے ہوئے واپس آ رہے ہیں، اوہ پتہ نہیں کون سا تیر مار دیا ہم نے. اور اس کے بعد مغرب کی نماز غائب، قرآن کی تلاوت غائب. اماں کہیں بیٹا تراوی، ہائے ٹانگیں تھک رہی ہیں، 2 گھنٹے سڑک پہ کھڑی رہی یا کھڑا رہا. This is disturbed activism on the name of Islam. پلیز، ہم جو دین کے سامنے آ کر بیٹھ گئے ہیں، ہم نے پہلے اپنا تزکیہ کرنا ہے، اور پلیز اپنی اولاد کو اپنے ساتھ ساتھ بہترین گائیڈنس دیجیے. آج کے بچے بہت ٹیلنٹڈ ہیں، آج کے بچے بہت عقل مند ہیں، آج کے بچوں کا انٹلیکچوئل ایکیومن بہت شارپ ہے. صرف اس کو ہارنس کرنے کی ضرورت ہے، صرف اس کو ٹیپ کرنے کی ضرورت ہے. قبرستان آج بھی بھرا ہوا ہے ایسے ٹیلنٹڈ لوگوں سے جن کے ٹیلنٹس ٹیپ نہیں ہو سکے. آپ کی اولاد میں اور آپ میں بہت ٹیلنٹس ہیں. ذرا اپنے ذہن کو تھوڑا سا تفکر کی طرف لے کر تو آئیے، ذرا میڈیٹیٹ تو کیجیے. ہمیں کیا لگتا ہے میڈیٹیشن صرف جو ہے وہ یوگا پوسچر میں ہی ہوتی ہے، اس کے علاوہ میڈیٹیشن نہیں ہو سکتی؟ جائے نماز پر بیٹھ کر میڈیٹیشن ہوتی ہے؟ ہاتھ اٹھا کر رب کے سامنے اپنی دعا اور اپنی بات اور اپنا کانورسیشن کرنے سے میڈیٹیشن ہوتی ہے؟ ڈو اٹ. ذرا غور کریں، آپ کے 2 بچوں میں، 3 بچوں میں، 4 بچوں میں کس میں کیا پوٹینشیل ہے، اور آپ نے کس کو کیسے اپنے رب کا بندہ بنانے کے لیے انسینٹیو دینے ہیں. 4 بچوں کو آپ ایک جیسا انسینٹیو نہیں دے سکتی ہیں.
آپ کو خود ڈیسائیڈ کرنا ہوگا. لیکن یہ چیز پلیز اپنے بچوں کو ضرور بتائیں کہ دین کا ایسا ورژن نہ اڈاپٹ کریں کہ یہ بھول جائیں کہ اپنی اصلاح کہاں کرنی ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 44 میں آتا ہے اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ. تم کتاب پڑھنے والے ہو، دوسروں کو نصیحتیں کرتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. خود چلے درس دینے اور اپنے قرآن کی ایک تلاوت بھی مکمل نہیں ہو رہی. خود چلے درس دینے اور اپنے اندر سے غصہ ختم ہی نہیں ہو رہا. خود چلے اچھی باتیں دوسروں کو بتانے، ایکٹیویٹیز کرنے، ایکٹیویزم کی طرف، والنٹیئر کرنے کی طرف، اور زبان ایسی ہے کہ ہر وقت انگارے چبا کر بیٹھی ہیں. اگر یہ کمبینیشن ہے تو سب کام روک دیجئے اور اپنا تزکیہ کیجئے. اگر غصے پہ قابو نہیں پایا جا رہا تو کثرت سے استغفار کیجئے، کثرت سے صدقہ کیجئے. اللہ کے سامنے نماز میں کھڑی رہیے، ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے روئیے. قرآن پڑھایا جائے یا قرآن پڑھا جائے اور آنکھوں سے کبھی آنسو نہ بہے. کہنے کو سارا دن ہم والنٹیئر کر رہے ہیں اور بہت مصروف ہیں اور ایک کے بعد ایک ایکٹیویٹی کر رہے ہیں اور قرآن سن کر رونا نہ آئے، اس کا مطلب ہے کہ ابھی دل کا کرسٹ جو ہے، ہارڈ شیل، وہ ٹوٹا نہیں ہے. خوف کا ڈائریکشن غلط ہے. یاد ہے میں نے آپ کو کل بتایا تھا، غصہ ایک ایموشن ہے جس کو کنٹرول کیا جاتا ہے، اور خوف ایک ایموشن ہے جس کو ڈائریکشن دی جاتی ہے. اگر خوف کی ڈائریکشن درست نہ ہو تو انسان دوسروں کے لیے جو ہے استاد بنتا ہے اور اپنی ذات سے غافل ہو جاتا ہے. تو اپنی فکر سب سے پہلے کریں، اپنا تزکیہ سب سے پہلے کریں. ہم نے انشاءاللہ احسان کو اڈاپٹ کرنا ہے اور ہم نے اپنے اندر لبریشن لے کر آنی ہے. توحید سے بڑی لبریشن کسی چیز میں نہیں ہے. جو اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے وہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتا. توحید سے بڑھ کر پرسکون کرنے والا کوئی ٹرانکولائزر نہیں ہے. اپنے رب کے ساتھ 1-to-1 ریلیشن شپ کو مینٹین کیجئے. اگر آپ چاہتی ہیں آپ کا خوف بیلنسڈ رہے، اگر آپ چاہتی ہیں آپ عباد الرحمن بنے، تو آپ کو اپنے رب کے ساتھ 1-to-1 ریلیشن شپ مینٹین کرنا ہے. آپ تراویح پڑھنے مسجد جا رہی ہیں، ویل اینڈ گڈ. سحری سے پہلے 10, 15, 20 منٹ، 25 منٹ صرف آپ کا اور آپ کے رب کا ٹائم ہونا چاہیے. اٹھیں، دعا مانگیں اللہ سے. مسجد میں ویسی دعا نہیں مانگے جاتے، مسجد میں ویسا کنیکشن نہیں بنتا. آپ چاہیں بھی تو نہیں بنتا ہے. آپ کا اور اللہ کا ایک کنیکشن بنے گا تو انشاءاللہ عباد الرحمن بننے کی طرف جائیں گے. اور جب آپ عباد الرحمن کی سٹرگل کریں گی، اپنا تزکیہ کریں گی، جو قرآن سنیں گی وہ سب سے پہلے اپنے اوپر اپلائی کریں گی، تو اللہ آپ کو حکمت دے گا کہ آپ نے کب، کہاں، کیسے، کس الفاظ میں کس کو نصیحت کرنی ہے. یہ ہے بیلنسڈ اپروچ آف خوف جو آپ کو مومن کے اندر نظر آتی ہے. ہر جگہ تبلیغ کرنے کی نہیں ہوتی، کچھ جگہ خاموشی ہوتی ہے. ہم میں سے ہر ایک سپیکر نہیں بن سکتا، ہم میں سے ہر ایک مبلغ نہیں بن سکتا، ہم میں سے ہر ایک چلتا پھرتا اپنے اخلاق سے اسلام کا ایمبیسڈر ہے. آپ معاملہ کیسے نبھاتی ہیں، آپ رشتے کیسے ڈیل کرتے ہیں، آپ کس طرح سے لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں، آپ کتنا مسکراتے ہیں کسی کو دیکھ کر، یہ چیز آپ کا بتائے گی اسلام، اور یہ چیز بتائے گی آپ کا تزکیہ. تو اس فیئر کو ڈائریکشن دیجئے. یہ فیئر صرف میرے رب کے ساتھ اٹیچ ہو، ڈائریکشن لیس نہ ہو. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. آپ نے لوگوں سے نہیں ڈرنا، آپ نے رب سے ڈرنا ہے. اور جب آپ رب سے ڈرتے ہیں تو آپ کئی جگہوں پر لوگوں کی اصلاح نہیں کرتے، لوگوں سے ڈر کر نہیں، حکمت کی وجہ سے. مانگیں اللہ سے حکمت. ہر جگہ پر ڈنڈا مار ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے. لوگوں کو کبھی کبھی آپ کو چھوڑ دینا ہوتا ہے، آسانی دینی ہوتی ہے. کبھی کبھی لوگوں کے ساتھ اگر آپ کا ڈسکشن شروع ہو جائے اور آپ کو لگے بات بحث کی طرف جا رہی ہے، اٹس بیٹر ٹو لوز این آرگیومنٹ دین ٹو لوز اے پرسن. اور یہ چیز اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. ہاں، ایمان بھی ان کا بڑھائیں، یہ نہ ہو کہ سامنے والا جو ہے وہ ان کے اوپر حاوی آ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پروفیسیز میں یہ بات مینشن کر کے گئے ہیں
کہ ٹورڈز اینڈ آف ٹائم آپ کی امت کا ایک بڑا کنسرن، ایک بڑا فلا، ایک بڑا کرائسس یہ ہوگا کہ امت کی میجورٹی اللہ سے نہیں ڈرے گی، انسانوں سے ڈرے گی یا دنیا کے کھو جانے سے ڈرے گی. اور آج ہم سب اس کی تصویر بنے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، آپ نے کہا تھا کہ جب قیامت آنے والی ہوگی تو نان مسلم قومیں تم پر فیسٹ کریں گی. تو صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ نے کہا تھا نہیں، تم تعداد میں کم نہیں ہوگے لیکن تم کو واہن ہو جائے گا. تو صحابہ نے پوچھا تھا واہن کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اینڈ ڈس لائکنس آف دا ڈیتھ. اور آج ہم ڈرتے ہیں دنیا کے کھو جانے سے. ہم اتنا ڈرتے ہیں کہ ہم اللہ کے احکامات کو توڑ دیتے ہیں، لیکن دنیا نہ چلی جائے اس پر ہماری جان چلی جاتی ہے. ابن تیمیہ کا ایک کوٹ آتا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا، یہ ہے مومن کی مثال کہ میرے دشمن میرے ساتھ کیا کر سکتے ہیں، میری جنت میرے دل میں ہے. اگر انہوں نے مجھے ختم کر دیا، مار دیا، اسیسینیٹ کر دیا تو شہادت نصیب ہوگی اور اپنے رب کی بنائی جنت میں جاؤں گا. اور اگر انہوں نے مجھے پکڑ کر جیل میں بند کر دیا تو مجھے سیکلوژن میں اپنے رب کے ساتھ عبادت کا موقع ملے گا. یہ وہ دل ہے، یہ وہ انسان ہے جس کو انسانوں کا خوف نہیں ہوتا. بعض اوقات ہم انسانوں سے زیادہ ڈرتے ہیں اور اللہ کا خوف نہیں رکھتے. کسی گیدرنگ میں آپ ہیں، امیجن کریں آپ 16-17 سال کی ہیں، خوشی ہو رہی ہوگی سوچ کے، ہائے ہم 16-17 سال کے ہو گئے. آپ 16-17 سال کی، میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنے بچوں کی پوزیشن پر آ کر سوچیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے چیلنجز بہت ٹف ہیں، بہت ٹف ہیں. جب ان کے چیلنجز ٹف ہیں تو ان کا کانفیڈنس، جہاں سے ان کو کانفیڈنس بوسٹ کیا جائے گا، وہ سورس بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے، اور وہ مین سورس ماں کا ہے. آپ کسی استاد کے سامنے، کسی کلاس کے سامنے ان کو لے جا کر بٹھا سکتے ہیں، لیکن جیسی تربیت آپ کریں گی، جو رب کی محبت آپ ڈالیں گے، وہ کوئی ٹیچر، کوئی استاد نہیں ڈال سکتا. ہاں یقیناً اللہ کے کلام کے ذریعے جائے گی تو یقیناً وہ ماں سے بڑھ کر ہوگی. لیکن آپ کے، ہمارے بچوں کے چیلنجز بہت ٹف ہیں. آپ 16 سال کی ہیں اور آپ کی اس وقت جو گیٹ ٹوگیدر ہو رہی ہے اس میں 20 سے 25 مزید لڑکیاں بھی ہیں. مغرب کی اذان ہوتی ہے اور گئے ہیں سب افطار پارٹی پہ. سحری پارٹیز بھی تو ہوتی ہیں ہماری. ہم لوگ تو مطلب دنیا کی محبت تو ہم پر پکی پکی نظر آتی ہے، مطلب جان نہ چھوٹے کسی طرح سے، بس دنیا کے کھانا 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 اور کھانا. پتہ نہیں کیسے 15 گھنٹے انتظار ہو جاتا ہے. کوئی ٹائم از ناٹ مائی 1-to-1 کنیکشن ٹائم ود اللہ. افطار پارٹیز ہو رہی ہیں، اب سحری پارٹیز بھی ہو رہی ہیں. 12 بجے سے 3 بجے تک اس سحری بفے. مت کریں اپنے آپ کو اتنا زیادہ. کس کے لیے تھکا رہے ہیں اور کھپا رہے ہیں اپنے آپ کو؟ 16 سال کی بچی اپنے 25 فرینڈز کے ساتھ افطار پارٹی میں جاتی ہے اور 25 فرینڈز میں سے کوئی مغرب کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا. کیا آپ نے اور میں نے اپنی بیٹی کو اتنا کانفیڈنس دیا ہے کہ وہ اکیلی آواز دے اور کہے مغرب کا ٹائم ہو گیا، میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں، یا چلو نماز پڑھتے ہیں؟ اتنا کافی ہے. یہ کانفیڈنس بیٹوں کو ہم نے دینا ہے. ہاں یقیناً اب یہ نہیں ہم نے ان کو سکھانا کہ جب کوئی نماز نہ پڑھے تمہاری فرینڈ تو کہنا دیکھنا تم جہنم میں جلو گی. obviously ہم نے یہ نہیں سکھانا ان کو، اس لیے کہ دین محبت کے ساتھ بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہاتھ پکڑ کے سیدھے راستے پر لانے والا ہے. اس دین نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ محبتیں بانٹی جاتی ہیں. گناہگار سے گناہگار انسان کو محبت اور خلوص کے ساتھ سیدھے راستے پر لایا جاتا ہے. چیلنجز ہیں ہمارے بچوں کے، محبت کے ساتھ اور ایک کانفیڈنس لیول بوسٹ کرتے ہوئے ان کو کانسٹنٹلی بتائیں. اتنا کانفیڈنس دیں کہ وہ اپنے اس طرح کی تمام گیدرنگز میں کھڑے ہو کر اپنی نماز کو کبھی مس نہ کریں. اسی لیے چوتھا راستہ جو میں آپ کے سامنے، ایک تھا سابقون الاولون والا، عباد الرحمن بننے کا. دوسرا میں نے آپ کو کہا کہ اپنے نفس کو نہیں بھول جانا، سب سے پہلے اپنا تزکیہ کرنا ہے. اور تیسرا میں نے آپ کو بتایا کہ کسی کا خوف نہ ہو انسان کو، صرف رب کا خوف ہو. اور چوتھی چیز جنت میں جانے والوں کو جس کو فیس کرنا ہوگا وہ یہ کہ جب آپ حق کے راستے پر چلیں گی اور ایمان کا دعویٰ کریں گی تو آپ اور میں آزمائے جائیں گے.
टफ टाइम फेस करना पड़ेगा, कभी किसी का तंज बर्दाश्त करना पड़ेगा, कभी किसी की टेढ़ी आंखों को सह जाना होगा, कभी किसी के जुमले जो बहुत इनडायरेक्ट होंगे, मगर क्योंकि हम औरतों की अकल बहुत शार्प है, हम इनडायरेक्ट जुमलों में भी अपना कॉन्टेक्स्ट समझ जाते हैं, बर्दाश्त कर लीजिएगा सब्र के साथ। क्यों? हमने ये सीखा है कि हमने डरना नहीं है और हम अल्लाह के रास्ते पर हैं जो सिराते मुस्तकीम का है। तो इस ईमान के रास्ते पर मुश्किलात आती हैं। क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मुश्किलात आई? उनसे बढ़कर ईमान वाला कौन था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में एक नहीं कई मुश्किलात आई। आप कहा करते थे कि जब तुम में से किसी पर कोई मुश्किल वक्त आए तो मुझ पर पड़ने वाली मुश्किलात को सोच लेना ताकि तुम्हें अपनी मुश्किल छोटी लगे। एक वाकया आता है जो आप सब ने सुना है सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि जब आपके 70 सहाबा को असैसिनेट कर दिया गया था, शहीद कर दिया गया था, एम्बुश हुआ था। 70 सहाबा एक साथ किसी एक्सपीडिशन पर ऐसे जा रहे थे कि तालीम के लिए जा रहे थे। रास्ते में हमला हुआ, एम्बुश हुआ और उनमें से 69 को, ऑलमोस्ट 69 या 70 आता है, एक कोई बचा था उनमें से जिसने वापस आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर दी थी। सख्त सदमा हुआ था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इसलिए कि ये आपके तरबियत याफ्ता 70 लोग थे और इनको मर्डर कर दिया गया था, इनको शहीद कर दिया गया था, जिसके लिए सीरत में आता है 1 महीने तक इतना तकलीफ और दुख था आपको। 1 महीने तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर नमाज के बाद, 5 वक्त की नमाज के बाद कुनूत नाज़िला पढ़ा था। इतना सख्त आपको दुख पहुंचा था, इतना सख्त इस लॉस का आपको तकलीफ थी। सूरह बकरा की आयत नंबर 214 में आता है, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, क्या तुमने ये समझा है कि तुम जन्नत में पहुंच जाओगे? वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलऊ मिन क़ब्लिकुम, और अभी तुम पर वो हालात नहीं आए जो तुमसे पहले के लोगों पर आए थे। मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू, इतनी सख्त उन पर सख्तियां और जंगें आईं कि वो हिल गए। हत्ता यक़ूल रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहू, यहां तक कि अल्लाह का रसूल जो उस वक्त का था और जो ईमान वाले उसके साथ थे, उन सब ने कहा, मता नस्रुल्लाह, कहाँ है अल्लाह की मदद? अला, आगाह हो जाओ, इन्ना नस्रुल्लाहि करीब, यकीनन अल्लाह की मदद करीब है। पैलेस्टाइन का जो हाल हो रहा है, अफगानिस्तान का जो हाल हो रहा है, सीरिया का जो हाल हो रहा है, चाइना के मुसलमानों का जो हाल हो रहा है, बर्मा के मुसलमानों का जो हाल हो रहा है, अमेरिका और यूरोप में इस्लामोफोबिया की वजह से मुसलमान जो कुछ टॉर्चर बर्दाश्त कर रहे हैं, एयरपोर्ट्स के ऊपर उसकी हल्की सी झलक इमिग्रेशन सेक्शन में हमें नजर आती है। साइकोलॉजिकल मरीज बन जाते हैं अगर इंटेरोगेशन के लिए 6 घंटे बिठा लें इमिग्रेशन वाले। तो सीरिया के मुसलमान बच्चे, औरतें, मर्द, जवान, बूढ़े, घर खत्म। हम आसमान से उतरी हुई कोई खास अल्लाह की फेवरेट मखलूक है? ऐसी कौन सी हमारे ऊपर रहमत है कि हम ठंडी मशीनों में मजे से बैठकर कुरान पढ़ते हैं, सोते हैं, खाने एंजॉय करते हैं और उसके बाद फिर बैक टू स्क्वायर वन दुनिया की मोहब्बत के पीछे भागते हैं और अल्लाह की नाफरमानी करते हैं और डाउट्स दीन के लिए क्रिएट करते हैं और बहुत आराम से कहते हैं दीन इतनी पेटी बातों पर पकड़ नहीं करने वाला। हम कौन से चोजन वन हैं? मोहलत है रब की, टाइम मिला हुआ है। एंड वन वेरी पॉजिटिव पॉइंट, अल्लाह को हमसे कोई खैर एक्सपेक्टेड है। अल्लाह जानता है उम्मत के इस हिस्से में खैर है, वरना हम कोई खास मुसलमान नहीं है। क्या हम सीरिया वालों की तरह के मुकाबले में कोई बहुत इबादत करने वाले बड़े राइचियस और पायस लोग हैं? करप्शन की एक एक मिसाल के झंडे गाड़े हैं हमने पूरी दुनिया में और आज भी गाड़ रहे हैं। फिर भी अगर अल्लाह ने हमें इतना पीस दिया हुआ है, इतना सुकून दिया हुआ है और इतनी नेमतें दी हुई हैं, सो देयर इज वन वेरी ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट, अल्लाह को हमसे उम्मीद है। अल्लाह इस कौम से खैर चाहता है। इससे पहले कि अल्लाह का अजाब या अल्लाह की सजा कोई ऐसी आए, हम अल्लाह के रास्ते पर अमल करने वाले बन जाएं। आए अपनी नेमतों में अल्लाह के फरमाबरदार बने, आए अपनी औलाद को अल्लाह से जोड़ें, आए साबिकून अल अव्वलून बनने की कोशिश करें, आए इबादुर रहमान बनने के लिए कदम उठाएं
آئے اپنے نفس کو تھوڑا سا روکیں. نفس کو روکنا آخرت کی زندگی کے ان لمیٹڈ اجر کا اگر مجھے اور آپ کو ایلیجیبل بنا دے تو یہ 70 سال 60 سال کی زندگی میں کچھ دن کی ٹیمپٹیشن کا رکنا برا سودا نہیں ہے. اللہ ہمارے گناہوں پر ہماری پکڑ نہ کرے. اللہ ہمیں بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے. اللہ ہمیں حالت ایمان میں موت دے. اللہ ہمارے پیچھے اور ہماری موجودگی میں ہماری اولادوں کی فزیکل اور اسپرچل حفاظت فرما. اللہ تعالی ہمیں ہر گناہ سے ہاتھ پکڑ کے دور کر دے. اللہ ہماری زندگیوں میں جو نافرمانی شامل ہے اللہ ہمیں اس نافرمانی سے دور کر دے. اللہ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا اور ان کے مقام کو پہچاننا آسان بنا دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.